نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احنف بن قیس ایک بڑے مشہور عرب سردار تھے جنہیں صحابہ اکرام کا دیدار بھی نصیب ہوا۔ اس طرح یہ تابعین میں شمار ہوتے تھے اور صحابہ اکرام میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مخلص ساتھیوں میں سے تھے۔ ایک دن انہوں نے کسی قاری کی زبان سے اس آیت کی تلاوت سنی، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی جس میں تمہارا ہی تذکرہ موجود ہے، تم غور و فکر سے کام نہیں لیتے۔ ان کی زبان عربی تھی۔ جب انہوں نے اس آیت کو سنا تو چونک پڑے، گویا نئی بات سنی ہو۔ کہنے لگے، ہمارا تذکرہ اور قرآن کو لاؤ، میں دیکھوں کہ میرا کیا تذکرہ ہے اور میں کن لوگوں کے ساتھ ہوں۔ قرآن مجید ان کے پاس لایا گیا اور لوگوں کی صورتیں ان کے سامنے سے گزرنے لگیں۔ ایک گروہ ایسا آیا جس کی تعریف میں یہ الفاظ تھے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ وہ لوگ رات کو بہت کم سوتے تھے اور آخر شب میں استغفار کیا کرتے تھے، اور ان کے مال میں سائل اور محروم کا حق تھا۔ پھر کچھ ایسے لوگ آئے جن کا حال یہ تھا کہ تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون۔ ان کے پہلو خوابگاہوں سے علیحدہ ہوتے ہیں۔ وہ لوگ اپنے رب کو امید سے اور خوف سے پکارتے ہیں اور ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر کچھ ایسے لوگوں کا تذکرہ آیا، یبیتون لربہم سجدا وقیاما، راتوں کو اپنے رب کے آگے سجدے اور قیام میں لگے رہتے ہیں۔ پھر ایک ایسا قافلہ ان کی نگاہ سے گزرا جن کی شان یہ تھی کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ وہ لوگ خرچ کرتے ہیں فراغت میں اور تنگی میں اور غصے کے ضبط کرنے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، اور اللہ ایسے نیکوکاروں کو محبوب رکھتا ہے۔ ابھی نظر بھر کر ان کو دیکھ نہ سکے تھے کہ کچھ ایسے جوان مرد سامنے آ گئے جن کا عالم یہ تھا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان کو تنگی و فاقہ ہو، اور اپنی طبیعت میں بخل سے بالکل محفوظ رکھے گئے، اور وہ بڑے کامیاب ہیں۔ ابھی ان کا تذکرہ ہوا ہی تھا کہ ایک دوسرا نمونہ ان کے سامنے آ گیا، والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینہم ومما رزقناہم ینفقون۔ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے بچنے والے ہیں، اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں، اور جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا وہ نماز کے پابند ہیں، اور ان کا کام آپس کے مشورے سے ہوتا ہے، اور ہم نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ حضرت احنف رضی اللہ عنہ اپنے کو پہچانتے تھے کہ کہنے لگے، خدایا میں تو ان میں کہیں نظر نہیں آ رہا۔ اب انہوں نے دوسرا رستہ اختیار کیا۔ اس رستے میں ان کو اور طرح طرح کے آدمی نظر آنے لگے۔ ایک بھیڑ ملی جس کا حال یہ تھا، اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون۔ جب ان سے کہا جاتا کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں تو
تو تکبر کیا کرتے اور کہتے کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک شاعر اور دیوانے کی وجہ سے چھوڑ دیں گے؟ اور جب حضرت انف تھوڑا اور آگے بڑھے تو کچھ ایسے لوگ اٹھے، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ جب فقط اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل منقبض ہو جاتے ہیں، اور جب اس کے علاوہ اوروں کا ذکر آتا ہے تو اسی وقت وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسے بدقسمت لوگ ہیں، جب ان سے کہا جائے گا ما سلککم فی سقر، تم کو دوزخ میں کس چیز نے داخل کیا؟ تو وہ جواب دیں گے قالوا لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین وَكُنَّا نَحُوزُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ۔ ہم نہ تو نماز پڑھا کرتے تھے اور نہ غریب کو کھانا کھلایا کرتے تھے، اور ہم باتیں بنانے والوں کے ساتھ خود بھی مشغول ہو جاتے تھے، اور ہم آخرت کا انکار کرتے تھے یہاں تک کہ ہم کو موت آ گئی۔ احنف یہ صورتیں دیکھ کر گھبرا گئے، کہنے لگے خدایا ایسے لوگوں سے تیری پناہ، میں ان سے بیزار ہوں اور مجھے ان سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ اپنے متعلق نہ تو دھوکے میں تھے اور نہ ایسے بدگمان کہ اپنے کو مشرکوں اور باغیوں میں شمار کریں۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت دی ہے، ان کا مقام بہت بلند نہ سہی مگر ان کی جگہ مسلمانوں ہی میں ہے۔ ان کو ایسی صورت کی تلاش تھی جس کو وہ اپنی کہہ سکیں۔ ان کو اپنے ایمان کا یقین بھی تھا اور اپنی کوتاہیوں اور کمزوریوں کا علم بھی، اور اللہ کی رحمت اور مغفرت پر بھروسہ بھی۔ نہ ان کو اعمال پر غرور تھا اور نہ خدا کی رحمت سے مایوس۔ ان کو اس ملی جلی صورت کی تلاش تھی اور اس بات کا یقین تھا کہ وہ صورت اس جامع و مکمل، اس زندہ و تابندہ کتاب میں ضرور ملے گی۔ کیا ایسے خدا کے بندے نہیں ہیں جو ایمان کی دولت بھی رکھتے ہیں، اپنے گناہوں اور تقصیروں پر شرمندہ بھی ہیں؟ کیا خدا کی رحمت ان کو محروم رکھے گی؟ کیا اس کتاب میں جو سارے انسانوں کے لیے ہے ان کی صورت اور ان کا تذکرہ نہیں ملے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ احنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخرکار اپنی تلاش میں کامیابی ہوئی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس کتاب میں اپنے آپ کو پا لیا۔ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے، ان کا عمل مخلوط ہے، کچھ نیک اور کچھ بد۔ بعید نہیں کہ اللہ ان پر پھر سے مہربان ہو جائے۔ بلا شبہ اللہ بڑی مغفرت درگزر کرنے والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد احنف کہنے لگے بس بس میں مل گیا، میں نے اپنے کو پا لیا، مجھے اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، مجھے خدا کی توفیق سے جو کچھ نیک اعمال ہوئے ان کا انکار نہیں، ان کی نہ قدری نہیں نہ شکری نہیں، مجھے خدا کی رحمت سے نا امیدی نہیں۔ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُونَ۔ اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہو سکتے ہیں جو گمراہ ہیں۔ ان سب سے مل جل کر جو صورت تیار ہوئی وہ میری صورت ہے۔ اس آیت میں میرا اور میرے جیسوں کا حال بیان کیا گیا ہے اور انہی کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ میں قربان ایسے رب کریم پر کہ جس نے میرے جیسے اپنے گناہگار بندوں کو بھی فراموش نہیں کیا۔ میری عزیزہ، حضرت احنف کی تلاش کا یہ قصہ تو یہاں پر مکمل ہوا، اور حضرت احنف کو دنیا سے گئے ہوئے بھی کئی 100 سال بیت گئے۔ وہ اپنے پیدا کرنے والے اپنے خالق اور مالک کے پاس پہنچ گئے، مگر یہ کتاب موجود ہے اور قیامت تک رہے گی۔ قومیں اگر اپنے آپ کو اس میں تلاش کریں گی تو پا لیں گی۔ جماعتیں اور مختلف طبقے اگر اپنے آپ کو قرآن کے آئینے کے اندر دیکھنا چاہیں گے تو ضرور دیکھ لیں گے۔
افراد ہم اور آپ اگر اپنے آپ کو قرآن کے اندر تلاش کرنے نکلیں گے تو انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو ضرور پالیں گے، مایوس نہیں ہوں گے۔ گویا کہ حضرت احنف نے ہمیں اپنے آپ کو قرآن میں تلاش کر کے ایک رستہ دکھایا، ایک نمونہ بتایا کہ دیکھو جب بھی قرآن کو پڑھنا، غور کرنا اس کے اندر، اس کے احکامات کے اندر تدبر سے کام لینا اور دیکھنا کہ تمہارا رب، تمہارا خالق اور تمہارا مالک تمہیں کیا کہہ رہا ہے اور تمہیں کس چیز کا حکم دے رہا ہے اور تمہیں کس چیز سے منع کر رہا ہے۔ یہی اصل مقصد ہے قرآن کو پڑھنے کا۔ جس نے اس بات کے اندر غور نہ کیا کہ قرآن مجھے کیا کہہ رہا ہے اور کس چیز سے منع کر رہا ہے، ہمارے لیے یا میرے لیے کون سے کام جائز قرار دے رہا ہے اور کون سے ناجائز قرار دے رہا ہے، تو گویا اس نے قرآن کو نہیں پڑھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت احنف کی طرح قرآن پاک کو